کیا جائے، اور جو زیادہ تنخواہ والے لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کا سسٹم آگے بڑھتا ہے. اگر ان کی سیلری 4 لاکھ اور 5 لاکھ ہے تو یہ باہر جائیں گے تو ان کو اس سے زیادہ پیسے ملیں گے. لیکن جب آپ 35% اور 30% ان سے پیسے کاٹ لیں گے تو یہ پھر پاکستان میں نہیں رہتے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے خرچے بھی ہماری آمدن کے لحاظ سے ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان سے برین ڈرین بھی ہوتا ہے اور پاکستان کو نقصان بھی ہوتا ہے. لہٰذا میکسیمم ٹیکس کاٹنے کی جو شرح سیلریڈ کلاس سے ہے وہ 15 سے 17% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور 1,25,000 کی تنخواہ والے کو ٹیکس سے فری کیا جائے، اس لیے کہ آلریڈی یہ طبقہ ٹیکس دے رہا ہے. صبح آپ چائے پینے سے لے کر اور بائک چلانے اور گاڑی چلانے تک، اور کھانا کھانے سے لے کر اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے اور ان کی فیس ادا کرنے تک، اور بجلی کا بل ادا کرنے سے لے کر پیٹرول کی قیمت دینے تک، اور گیس کا بل ادا کرنے سے لے کر صابن خریدنے تک ٹیکس ہی ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مڈل کلاس کو تو مار کر رکھ دیا ہے آپ نے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر دیا ہے. تو یہ مڈل کلاس کتنا ٹیکس دے آپ کو، اور پھر آپ تنخواہ سے بھی ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو نظام یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ ایف بی آر کیا کرتا ہے؟ ایف بی آر کے 25,000 ملازمین اور بڑے بڑے افسران اور ان کی بڑی بڑی گاڑیاں سب مل کر پاکستان میں ٹیکس کلیکشن میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے نا وہ 1,000 ارب روپے بھی نہیں ہے. یہ میں نے بہت سیف سائٹ پہ آپ کو بتایا. کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ 400-500 ارب روپے سے زیادہ ان کی ایفرٹ سے جمع نہیں ہوتا، باقی سارا اسی طرح سے وصول کرتے ہیں یہ. تو یہ 25,000 لوگوں کو قوم پالے اور کرپشن ہو مزید، اور تھریٹ دیں وہ صنعت کاروں کو، اور کمیشن کھائیں اور پیسے کھائیں، کرپشن کریں. تو یہ سارا نظام جب تک درست نہیں ہوگا تو آپ کیسے جو ہے وہ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ 3 جون کو اسلام آباد میں ہم بجٹ کے حوالے سے مکمل طور پر پورے میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں گے. ہمارے ایکسپرٹ اس پہ مزید کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان، ہم صرف تنقید کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم سلوشن بھی پیش کریں گے کہ اس طرح سے کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پریشرز کو بھی ہم جانتے ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے مسئلے پر لوگوں کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا، جب تک لوگوں کو جو ہے وہ آسانیاں فراہم نہیں کی جائیں گی، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی پرائس کو لاک کیا جائے 250 روپے پہ، اور 3 سال تک اس میں اضافہ نہ کیا جائے. اسی طرح بجلی اور گیس کی پرائس کو منیمم کر کے، جتنا منیمم، اس لیے کہ یہ جو آئی پی پیز کو ہم پال رہے ہیں وہ ہم کیوں پالیں؟ اب جو معاہدے ختم ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے. مزید ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 ہزار میگا واٹ، جبکہ پاکستان میں بجلی بہت ایکسیز ہے، اس کے معاہدے بالکل انہوں نے تیار رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی صورت میں اس میں جو فیول جہاں جہاں لگتا ہے اس میں کوئی ایک آئی پی پی بھی نہیں لگنا چاہیے. اسی طرح سے اگر سولر اور ونڈ کے آپشنز موجود ہیں تو وہ بھی اگر کسی کو لگانا ہے تو اپنے خرچے پہ لگائے. قوم ان کو پیسے ادا کیے جاتے ہیں، ان کے قرضوں کے پیسے بھی ہمارے بلوں میں کٹتے ہیں، اس کا سود بھی ہمارے بلوں میں کٹتا ہے. تو ہمیں نہیں چاہیے ایسی بجلی. جو موجود ہیں آئی پی پیز ان کو فکس کیا جائے اور ان کی پیمنٹ بند کی جائے. جنگ کے حالات میں تو ویسے ہی سارے معاہدے معطل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو ہم اس سال بھی 1800 ارب روپے اس بجلی کے دیے گئے جو بنی نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے، اور 1600 ارب روپے کی انرجی پیمنٹ کی گئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ قوم پھر کرے کیا. تو اس لیے ان چند لوگوں کو اگر آپ ان سے بات کر لیں گے یا ان کو فکس کر دیں گے تو قوم کا بھلا ہو جائے گا اور معیشت کا پہیہ چل جائے گا اور عام آدمی کو ریلیف مل جائے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نام بے نظیر کا ہے، کام بے ضمیروں کا ہے. کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اور لوگوں کو بھکاری بنانے کا ایک عمل ہے. پڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تعلیمی ادارے تباہ کر رہے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ سب شامل ہیں. یعنی پنجاب نے 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے ہیں، مزید 25,000 تک لے کر جانا چاہتے ہیں. اس کو اپنی کامیابی بتاتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. سندھ نے ہزاروں اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اب پتہ چلا کے پی نے بھی 2,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ یہ ساری حکومتیں اس طرح تعلیم جیسی بنیادی چیز سے جو آئین کہتا ہے کہ سب کو فری ملنی چاہیے اور کوالٹی کی ملنی چاہیے، وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں، آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تعلیم آپ دیتے نہیں ہیں، صحت کی سہولت آپ دیتے نہیں ہیں، روزگار نہیں دیتے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پانی آپ فراہم نہیں کرتے.
گیس آپ مہنگی کر دیتے ہیں, ایل پی جی مہنگی کر دیتے ہیں, پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں, تو پھر کام کیا کرتے ہیں؟ یہ بتائیں نا, یہ چاروں وزراء اعلیٰ کرتے کیا ہیں؟ اور وہ جو مریم بی بی اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں, اشتہارات ان کے اربوں روپے کے چھپتے ہیں, وہ بتائیں نا کہ زراعت میں پاکستان پیچھے کیوں چلا گیا؟ اگر ان کی گورننس بہت اچھی ہے, کیوں تعلیمی ادارے آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ تو تعلیم اور ان تمام چیزوں کی عام آدمی فکر کرے کہ بچوں کو میں پڑھانا ہے تو اتنا خرچہ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ٹیکس پہ ٹیکس وصول کریں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ غیر منصفانہ نظام ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. حافظ صاحب یہ بتائیے گا, شہر میں ای چالان جو ہے وہ نافذ ہے, 1 جون سے بائیکر لائن اور بسز کے لیے ایک لائن اوپر سے کی گئی ہے جس کے اوپر اگر وہ نہیں چلے گی تو ان کا ای چالان کیا جائے گا. شہر کی سڑکیں تباہ ہے, سڑکوں پر لائنیں نہیں لگی ہوئی, سائن بورڈ موجود نہیں ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ میئر کراچی نے 60 دن میں جہانگیر روڈ کو بنانے کا دعویٰ کیا تھا, 130 دن گزر چکے ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ اب اس پر میں کیا کہوں, آپ نے کہہ دیا. بھائی دیکھیں, یہ غیر منصفانہ ای چالان کی ہم دیکھیں, چالان کی مخالفت کبھی بھی نہیں کرتے, لیکن جب آپ سڑک نہیں بناتے, سہولت نہیں دیتے, اور پھر کیمرے تک آپ کے صحیح کام نہیں کرتے, غلط بھی لوگوں کو چالان چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اب تو انہوں نے کیمروں سے بات آگے نکال دی, اب تو پولیس والوں کو اختیار دے دیا کہ وہ تصویر کھینچیں اور دے دیں, اب جہاں کی بھی تصویر کھینچ دیں وہ. اور اس طرح سے یعنی آپ دیکھیں نا, ایک نوجوان جو فی لیٹر گورنمنٹ کو 150 روپے کا فی لیٹر ٹیکس ادا کر رہا ہے, تو ٹیکس پیئر ہے بہت بڑا, ان سارے حکمرانوں سے بڑا ٹیکس پیئر ہے, اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ اس کے چالان پہ چالان کریں. پھر یہ کہ آپ نے پارکنگ کا پراپر نظام بنایا کیا ہے؟ جب پراپر نظام نہیں ہے تو پھر آپ چالان تو کرتے چلے جائیں اور نظام نہ بنائیں, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اس کو ریوائز کرنا چاہیے. اور میں اب جہانگیر روڈ پہ کیا بات کروں, آج وہ آئے نہیں ہے ہمارے خورشید بھائی, وہ زیادہ اس کے ایکسپرٹ ہیں, اور ہر روڈ کا یہی حال ہے. میں نے بتایا نا, K4 کو 21 سال ہو گئے نہیں بنی, گرین لائن 2016 سے اب 10 سال ہو گئے نہیں بنی, ریڈ لائن کو 4 سال تو تقریباً ہو چکے ہیں, ابھی آدھا کیا پاؤ کام بھی نہیں ہوا. اسی طرح سے جو ہے وہ یلو لائن کا کام نہیں ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اورنج لائن بنائی ہے اس میں بھی 1.25 کلومیٹر کا تو بنارس کا پل ہے, اس کو بھی شامل کرتے ہیں وہ, اور وہ ایسا فضول پروجیکٹ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ اورنگی کے عوام کو ہے اور نہ پورے جو ہے وہ ویسٹ کے اور سینٹرل کے عوام کو ہے. تو اتنے نااہل قسم کے لوگ ہیں جو کوئی ایک کام بھی نہیں کر پا رہے, تو اب آپ کتنے سوال کریں گے اور میں کتنے جواب دوں گا. وہ میں نے آپ کو دکھا تو دیا. دیکھیں, پاکستان نے اس حوالے سے جو ثالثی کا کردار ادا کیا وہ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کو اس موقع پر پاکستان کے مفادات کے حوالے سے بھی پاک ایران گیس پائپ لائن پر, ایران سے آزاد تجارت پر, خاص طور پر پیٹرولیم کی تجارت پر, اور بہت سارے کی ایشوز ایسے ہیں, اور آئی ایم ایف کو لگام دینے پر. آئی ایم ایف کیسے امریکہ کے بغیر اتنی زور سے بول سکتا ہے؟ تو ان سب چیزوں پر اپنا پاکستان کے مفاد کا خیال رکھنا چاہیے نا. جب ہمیں ایک پوزیشن ملی ہے تو ہم عوام کے لیے بھی تو کچھ سوچیں نا, صرف اپنی تعریفیں کروا کے تو ہم خوش ہو جائیں گے آپ, تو اس سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ جی اس پر میں اب کیا کہوں, شروع میں کہہ چکا ہوں. سن لیجئے, اصل میں دیکھیں پورا سسٹم, چاروں طرف گندگی پڑی ہوئی ہے, جو ان کا مرکزی دفتر ہے سندھ کا, تو وہ جو وہاں صفائی نہیں کر سکتے, شہر میں کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ان سے کام تو ہوتا نہیں ہے, ان کو پیسے بنانے سے اس پورے سسٹم کو فرصت ملے تو یہ عوام کے لیے کوئی ریلیف کا کام کریں. ذرا سا کچھ کہہ دیا تھا ہم نے پہلے دن تو ناراض ہو گئے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ قبضہ کر لیں, یہ میتھمیٹکس بدل دیں, یہ جمہوریت پہ شبخون مار دیں, یہ سارے اداروں کو پر قبضہ کر لیں, یہ کرپشن کے ریٹ 71% تک بڑھا دیں, انہیں کچھ نہ کہو. ظاہر ہے کہ بدترین صورتحال ہے. شکریہ. باور بھائی